نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ مبارک محنت سے۔ بنیادی محنت کلمہ طیبہ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ممون بن اسبغ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، اچانک شور کی آواز سنی، دریافت کیا کہ یہ کیسا شور غل ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج امام احمد بن حنبل کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت ممون بن اسبغ فرماتے ہیں کہ پس میں بھی وہاں پہنچا۔ جب پہلا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں۔ جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یعنی ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ جب کوڑے لگ رہے تھے تو آپ کے پاجامہ کا آزار بند کپڑے کا تھا جو ٹوٹ گیا، اور پاجامہ آپ کے ناف کے نیچے تک اتر گیا۔ آپ ڈر گئے کہ نیچے گر جائے گا۔ فوراً آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلایا تو پاجامہ بہت تیزی سے اٹھ کر اوپر پہنچ کر خود بخود بند ہو گیا اور گرنے نہیں پایا۔ ممون بن اسبغ کہتے ہیں کہ میں 7 دن کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ آسمان کی طرف دیکھا؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ جس سے عرش اعظم کو آپ نے بھر دیا ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں تو آپ میرا ستر نہ کھلنے دیں۔ امام احمد نے اس واقعے کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں۔ سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے بچا۔ آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور محتسم کے محل میں پہنچا۔ مجھے ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں نے نماز کے لیے پانی کی تلاش میں ہاتھ بڑھایا، ایک پیالہ اور تاشت رکھا ہوا ملا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اگلے دن محتسم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ محتسم بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی القضاء ابن ابی داؤد بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی، وہ بھی موجود تھی۔
ابو عبد الرحمن شافی بھی موجود تھے۔ اس وقت 2 آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں۔ میں نے ابو عبد الرحمن شافی سے کہا کہ تم کو امام شافی سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابو داؤد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے۔ معتصم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا کہو۔ میں نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف۔ میں نے کہا کہ تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے جد امجد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تمہیں معلوم ہے ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا۔ اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعارض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو؟ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو۔ آگے امام احمد بن حنبل اس مناظرے کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا میں اس کا جواب دیتا۔ معتصم کہتا ہے احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا امیر المومنین مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ معتصم کہتا اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضری دوں۔ پھر کہتا احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسا اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو؟ میں پھر وہی جواب دیتا مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہو جاؤں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کے جواب دیتا رہا یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب اکتا گیا تو کہا ان کو لے جاؤ۔ تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ہزار بند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اس کو اپنے پاجامہ میں ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے گا اور میں برہنہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا۔ میں نے دیکھا دربار بھرا ہوا ہے۔ میں مختلف مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے۔ اگلے دونوں دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے۔ جب میں معتصم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا ان سے مناظرہ کرو، گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک کا جواب دیتا پھر دوسرے کا جواب دیتا۔ میری آواز سب سے پر بھاری تھی۔ جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا
اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا اور مجھے بلایا، پھر کہا احمد تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا سا جواب دیا۔ اس پر اس نے برہم ہو کر کہا کہ ان کو پکڑو، کھینچو اور ان کو مارو۔ معتصم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلادوں نے مجھے مارنا شروع کیا۔ جلادوں سے کہا آگے بڑھو۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور مجھے 2 کوڑے لگاتا۔ معتصم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا، دوسرا آدمی آتا 2 کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد پھر معتصم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ باخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا ہے اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا اللہ کے بندے، خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ کوئی کہتا امیر المومنین آپ روزے سے ہیں اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ معتصم پھر مجھ سے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیتا۔ پھر وہ پھر جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اس اثناء میں میرے حواس جاتے رہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ہم نے تم کو اوندھے منہ گرا دیا تھا، تم کو خوب روندا جس کا مجھے کوئی احساس نہیں ہوا کیونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا۔ جب سے وہ گرفتار کیے گئے تھے رہائی کے وقت تک 28 مہینے ان کے حبس میں گزرے۔ ان کو 33 یا 34 کوڑے لگائے گئے۔ ابراہیم بن مصعب جو سپاہیوں میں سے تھے کہتے ہیں میں نے احمد رحمۃ اللہ سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حیثیت بالکل مکھی کی سی تھی۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا۔ ایک صاحب جو واقعے کے وقت موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ احمد روزے سے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدہ کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف اتفاق نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا۔ آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دیر بعد اس کو دیکھا، پھر بغیر پیے واپس کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر صرف والد پر ضرب کے نشان تھے۔ ابو عباس کہتے ہیں کہ احمد جب رقہ میں مبعوث تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنا بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرا رکھ کر چلایا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ سن کر لوگ ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس دینی اطلاق میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرستی اور مسلط شاہی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نظروں میں گر گئے اور ان کا دینی اور علمی اعتبار جاتا رہا۔ اس کے بالمقابل امام احمد کی شان دوبالا ہو گئی۔ ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے ایک علامت بن گئی۔ ان کے ایک صحیح علامت بن گئی۔ جب تم کو ایک عالم کا قول ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن حنبل سے محبت ہے تو سمجھ لو وہ سنت کا متبع ہے۔ ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم
کا قول ہے جس کو تم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برائی سے کرتے سنو، اس کے اسلام کو مشکوک نظر سے دیکھو۔ امام احمد رحمۃ اللہ حدیث میں امام وقت تھے۔ مسند کے ترتیب اور تالیف ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، اور وہ مستقل امام مستقبل ہیں۔ وہ بڑے زاہد و عابد تھے۔ یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت اور محبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت اس فتنہ عالم اشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کرنا تھا۔ یہی ان کے قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔ ان کے معاصرین جنہوں نے اس فتنہ کی عالم آشوبی دیکھی تھی، ان کے اس کارنامے کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بر وقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے ہم اثر اور ہم استاد مشہور محدث وقت علی ابن المدینی جو امام بخاری کے بایا ناز استاد ہیں کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ اور حفاظت کا کام دو شخصوں سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہم سر نظر نہیں آتا۔ ارتداد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں احمد بن حنبل۔ اس عظمت اور مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا کہ سن 241 میں جب اس امام سنت نے انتقال کیا تو سارا شہر امنڈ آیا۔ کسی کے جنازے پر خلقت کا ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ ہے کہ 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں تھیں۔ امام شافعی نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کے گھوڑے مارے گئے تو فرمایا کہ مجھے وہ قمیض بھیج دیجیے جو گھوڑے مارنے کے وقت آپ کے جسم پر تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے وہ قمیض بھجوا دی اور امام شافعی نے اس قمیض کو دھو کر اس کا پانی پی لیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے مناقب میں عظیم و شان واقع ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اور بغداد کی سڑکوں سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا تو اس وقت 20,000 غیر مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کے جنازوں کی شان کہ جسے دیکھ کر اتنے کفار مسلمان ہو گئے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 230 سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معزز شہری کو ان کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا تو ان کی قبر اچانک کھل گئی، بس آپ کا کفن بالکل صحیح سالم پایا گیا اور آپ کے جسم مبارک میں کسی قسم کا تغیر نہیں تھا، گویا کہ ابھی دفن کیا گیا ہے۔ حضرت احمد بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اے احمد، کیا میرے راستے میں تجھے کوڑے مارے گئے؟ میں نے عرض کیا ہاں میرے رب۔ فرمایا یہ میرا چہرہ ہے، تو جی بھر کے دیکھ لے، میں نے اپنا دیدار تیرے لیے مباح کر دیا ہے۔
عاشق ہمیں تے عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، 100 بدیاں ہزار الہ میں کر جانے وانگ بہاراں ہو، منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سیدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے منے، سر بھی جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھاویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بنے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک کام کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، اور خود برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا۔ بزرگان دین کے یہ واقعات ہماری رہنمائی کے لیے کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو منایا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی وہ بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر گئے۔ یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔